عید کا دوسرا روز ہے اور وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب جو ہیں اس وقت اپنے حلقے کا دورہ کر رہے ہیں. مسلم لیگ نون کے جو کارکن ہیں ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. عطا بھائی، عید کیسی گزر رہی ہے؟ حلقے کے لوگوں کے مسائل بھی سن رہے ہیں. کیا مسائل ہیں اور ان کو حل کرنے کے لیے کیا تجاویز آپ نے جو ہیں دی ہیں؟ الحمدللہ جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو عزت اللہ تعالیٰ نے دی اور حلقے کے لوگوں نے جو محبت کی، جس کی بدولت ہم اسمبلیوں میں پہنچے اور اس کے بعد کابینہ میں اور اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اس ملک کے لیے، قوم کے لیے، یہ خوش قسمتی کی بات ہے. اور اس حلقے کو انشاءاللہ تعالیٰ مثالی حلقہ بنائیں گے. یہاں پہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی مکمل طور پہ کام جاری ہیں. اور ہم آج اپنے ساتھیوں کی خوشی غمی میں بھی حاضر ہوتے ہیں. تو مرتضیٰ بھٹی صاحب کے بھائی کے وفات پہ آج ان سے تعزیت کرنے آئے ہیں، اور جگہوں پہ بھی جائیں گے. اور حلقے میں ایک پراپر اب ایک فنکشنل سیکریٹریٹ ہے. میری یہ بھی خوش قسمتی ہے کہ میری والدہ ماجدہ جو ہیں وہ حلقے میں موجود رہتی ہیں، اور کھلی کچہری ہو، باقی معاملات ہو، تو وہ خود اس کو دیکھتی ہیں. تو یہ عوام نے جو ذمہ داری دی ہے، یہ ایک اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور کوشش کریں گے کہ جس حد تک انصاف انسانی طور پہ ہو سکے وہ اس کے ساتھ کریں. بھائی، عید کے دن بھی آپ باہر لوگوں سے مل رہے ہیں تو فیملی کو ٹائم دینا مشکل ہوتا ہے یا گلا کبھی کی ہے فیملی نے؟ فیملی بڑی سپورٹیو ہوتی ہے، اسی لیے انسان جو ہے یہ کام کر سکتا ہے. میں ابھی سعودی عرب سے آیا ہوں، اللہ تعالیٰ نے عمرے کی سعادت جو ہے وہ ہمیں نصیب فرمائی، اور وہاں پہ سعودی ولی عہد سے ملاقات ہوئی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی. بین الاقوامی سطح پہ جو پذیرائی مل رہی ہے وزیر اعظم شہباز شریف کو، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کو، میں سمجھتا ہوں یہ پوری قوم کے لیے ایک عزت کا باعث ہے. تو ابھی ایک دورہ کر کے آئے ہیں اور اب حلقے کا دورہ ہے. تو بھائی یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ آپ نے جو بیرون ممالک دورے کیے ہیں، پاک بھارت جنگ کے اوپر باہر کے لوگوں کا کیا کہنا ہے، ان کا کیا اینگل ہے اس ساری چیز کو، اور آپ لوگوں نے جب جا کے سارا کنوے کیا، بتایا لوگوں کو، تو آگے سے کیا رد عمل تھا؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے دوست انتہائی خوش ہیں، ان کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے. ان کو فخر ہے پاکستان پہ کہ پاکستان نے نیریٹو کی وار بھی جیتی، پاکستان نے ڈپلومیٹک وار بھی جیتی، اور عسکری وار جو تھی وہ بھرپور طریقے سے پاکستان نے جیتی اور اپنی ایک ملٹری ڈومیننس قائم کی پوری ایک خطے کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی پاکستان کی عزت وقار میں اضافہ ہوا ہے. گرین پاسپورٹ کو دیکھ کے لوگ اب سلام کر رہے ہیں، اور پاکستانیوں کو پوری دنیا میں جو عزت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک 27ویں رمضان کی شب مارز وجود میں آیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک اس کو عزت دی ہے، اور یہ عزت تا قیامت ان شاء اللہ تعالیٰ قائم رہے گی. ایک نڈر لیڈرشپ ہے، ایک نیت لیڈرشپ ہے جو اس ملک میں موجود ہے، اور اس لیے بھارت کو منہ کی کھانی پڑی. وفاقی وزیر اطلاعات ہونے کے ناطے ایک چیلنج یہ بھی تھا کہ جو انڈیا کا گودی میڈیا تھا، وہ جو چیزیں چلا رہا تھا اس کو بھی آپ نے نبٹنا تھا. اس کو کیسے نپٹا، اور یہ چیلنجز جب سامنے آئے تو کیسا آپ نے سوچا اس وقت، کیا فیلنگز تھی؟ دیکھیے، ہم حق سچ پہ تھے، اور سچائی کے ساتھ بات کرنا، سچ بولنا، یہ ہماری اسٹرینتھ تھی. اور انڈین میڈیا کیونکہ جھوٹ بولے جا رہا تھا تو ہم اس کو ایکسپوز کر رہے تھے ہر لیول پہ. دنیا کے انٹرنیشنل چینلز کے اوپر ہم گئے ہیں، اپنا بیانیے کی جنگ لڑی ہے. اس میں جنرل احمد شریف کا بھرپور کردار ہے، DGI/SPR کا ایک ٹیم ورک تھا، اور بیانیے کے اندر پاکستان نے سبقت لی. اور الحمدللہ اب تک بھارتی میڈیا جھوٹ پر چل رہا ہے. لاہور میں ہم موجود ہیں، انہوں نے تو لاہور کا جو پورٹ ہے اور جو بندرگاہ ہے وہ بھی تباہ کر دی تھی. تو یہ ان کا لیول تھا صحافت کا. پاکستانی میڈیا نے، رپورٹرز نے، اینکرز نے، چینلز نے بڑا کردار ادا کیا. ان کو بھی سلام پیش. لاسٹ پہ یہ بتائیے گا کہ عید کے بعد ایک جماعت دوبارہ احتجاج کی بات کر رہی ہے، اور آپ نے ایک تقریر میں جب جنگ کے دن تھے تو کہا تھا کہ آئیے بیٹھتے ہیں. وہ آپ کی تقریر بڑی وائرل بھی ہوئی اور بڑی وہ اچھی بات بھی تھی. سیاسی عدم استحکام جو ہے عید کے بعد یہ دوبارہ، تو اس کے حوالے سے بھی عطا تارڑ صاحب کیا میسیج ہے؟ آج عید کا دن ہے، سب کو ایک ٹیبل پہ بٹھا کر بات چیت کرنے کے لیے مسلم لیگ نون تیار ہے، اور اس پہ کوئی کام بھی ہو رہا ہے سر؟ جی دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں ہم نے جنگ جیتی ہے وہاں پہ اب معاشی جنگ جیتنے کا ٹائم ہے. اکانومی ٹیک آف کر رہی ہے اڑان پاکستان کے تحت. تو اس میں تمام اپوزیشن کی جماعتیں بھی آئیں، اپنا کردار ادا کریں، لوگوں کے مسائل حل کریں، اور ایک اکنامک پاور پاکستان کو بنائیں. تو بالکل دیکھیے، اپوزیشن کو بالکل آنا چاہیے، بیٹھنا چاہیے، بات چیت کرنی چاہیے، اور اکانومی کو سب مل کے جو ہے وہ ایک اچھی اکانومی بنائیں گے تو پاکستان ترقی کرے. آپ ریڈی ہیں بیٹھنے کے لیے ان کے ساتھ؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت جو ماحول ہے اس کے تحت سب کو مل کے بیٹھنا چاہیے. وہ اتحادی ہوں، وہ اپوزیشن کی جماعتیں ہوں، سب بیٹھیں اور اب اکانومی کے اوپر فوکس رکھیں. بہت شکریہ جی، آپ گفتگو سن رہے تھے عطا تارڑ صاحب کی، جن کا کہنا ہے کہ اکانومی بھی اب سب کو ایک پیج پر بیٹھنا چاہیے. جی.